بسم اللہ صورت النبا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ اور پھر حل المفردات اور اس کی ترکیب نحوی ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو میں ابتدا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو سمجھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ شروع کرتا ہوں جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اصل میں اشرع فعل یہاں پر ہم محذوف مانتے ہیں، اشرع فعل مضارع واحد متکلم یہاں پر ہم محذوف مانتے ہیں، تو ترجمہ یہ ہوتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ یہ با حرف جر ہے، جر یا جار دونوں کہہ سکتے ہیں، با حرف جار ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ماقبل میں حروف جارہ 17 ہے، حروف جارہ 17 ہے، باو تاو کاف لام واو مزو مسلہ با حاشا من عدا فی عندا حتی الى، یہ حروف جارہ میں سے ایک با ہے۔ با کا جو استعمال ہے 15 سے 17 چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جس کو اگر آپ لوگ جو شروع یا تعامل پڑھیں گے یا آگے کوئی بھی نحو کی کتاب ہدایت النحو کے اندر غالباً ان پوری 17 چیزوں کا ذکر نہیں ہے، تو 15 سے 17 چیزوں کے لیے با کا استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کا جو استعمال ہوا ہے وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے، مصاحبت، ایک ہے مصاحبت۔ مصاحبت کسے کہتے ہیں؟ با کو اگر مصاحبت کے لیے مانا جائے تو با مصاحبت کا معنی آتا ہے ساتھ، مصاحبت کا معنی آتا ہے ساتھ کے، تو اگر ہم با کو مصاحبت کے لیے مانا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا جو یہاں پر با استعانت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، استعانت نمبر 2 ہے استعانت۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنے کے لیے اگر با کو مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کی مدد سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیسرا یہاں پر با برکت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، برکت، تیسرے نمبر پر برکت، برکت کے لیے اگر با کو مانا جائے تو ترجمہ ہوگا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی برکت سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ با کا ہو گیا۔ اب یہ ہے سن، یہ سن اصل میں رہتا ہے، یہ اسم رہتا ہے، اسم، یہاں سے جو ہے اسم کا جو حمزہ جو وصلی ہے وہ گر گیا ہے، یہ اصل میں اسم تھا، اسم، تو یہ حمزہ وصلی جو ہے کسی حرف سے ملانے کی وجہ سے حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا مسجد میں نماز وغیرہ امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو کوئی امام صاحب کو آپ نے سنا ہوگا وہ پڑھتے ہیں نستعین اهدنا الصراط المستقیم، نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ بعض احباب اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نستعین اهدنا الصراط کیوں پڑھے، یہ تو غلط پڑھ دیے۔ وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ نون کو جب ہاں میں ملایا گیا ہے تو یہ جو حمزہ وصلی ہے اہدنا میں جو حمزہ وصلی ہے یہ اصلی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے حمزہ اصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی، حمزہ اصلی نہیں گرے گا، اور جو حمزہ وصلی ہوگا جو ملانے کے لیے حمزہ وصلی کہتے ہیں وہ حمزہ جو ماں بعد والا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے اس کو ملایا گیا ہے تاکہ اس کی ادائیگی درست طریقے سے ہو سکے۔ اہدنا کے اندر اگر ہم حمزہ نہ ملاتے تو اہدنا کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس بنا پر وہاں پر حمزہ وصلی لگایا گیا ہے، تو حمزہ وصلی یہاں سے گر گیا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا تو بسم اللہ ہو گیا۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو، علم کو، اسم کہتے ہیں نام کو، علم کو، علم یعنی نام۔ تو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، یہ اسم کی جو کیا تعلیل ہوئی ہے اسم کے اندر وہ بتا دیا، آخر میں واو حرف علت آیا تھا اس کو گرایا گیا ہے، اور اس کو گرانے کے بعد حمزہ وصل لگایا گیا ہے، اس طریقے سے وہ اسم ہوا۔ اب لفظ اللہ کی تحقیق پر چلیے۔ لفظ اللہ اصل میں الہن تھا، الہن، ہم کہتے ہیں نا الہن معبود، یہ الہن تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے الف لام لگایا گیا، اس کے اندر الف لام لگایا گیا تو یہ الہ ہوا ہے، الہ، الف لام لگانے کی وجہ سے الہ ہوا ہے۔ اب یہ لام کو لام میں ملا کر ادغام کیا گیا ہے،
لام کو لام میں ملا کر ادغام کر کے اس کو مشدد کر دیا گیا ہے تو وہ اللہ ہو گیا ہے. لام کو لام میں ملائے، یہ لام دونوں لام مل گیا، اس کو مشدد کیا گیا، یہ اللہ ہو گیا. اس کی جو تعلیم ہوئی ہے جو کہ آپ علم الصیغہ وغیرہ میں پڑھیں گے. لفظ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. ناموں کی دو قسمیں ہوتی ہے جس کو ہم علم بھی کہتے ہیں. علم کی دو قسمیں ہیں، علم ذاتی اور علم صفاتی. علم کی دو قسمیں ہیں، علم ذاتی اور علم صفاتی. علم ذاتی کسے کہتے ہیں؟ علم ذاتی اس علم کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا کسی شخص کی ذات پر دلالت کرے. جیسے ہم یہ کہیں کہ فیضان بھائی، تو یہ فیضان یہ علم ذاتی ہے. فیضان یہ علم ذاتی ہے کیونکہ یہ نام کسی شخص کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کی خوبیوں پر دلالت نہیں کرتا ہے. میں اگر یوں کہوں کہ فیضان بھائی، تو یہ فیضان بھائی کہنے سے وہ فیضان بھائی کی ذات کا پتہ چلے گا، ان کے اندر کیا خوبی ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا. تو علم کی دو قسمیں ہیں، علم ذاتی. علم کی دو قسمیں، علم ذاتی اور علم صفاتی. علم کی دو قسمیں ہیں، علم ذاتی اور علم صفاتی. علم ذاتی جو کسی ذات پر دلالت کرے، اور علم صفاتی کہیں گے جو کسی ذات کی صفت خوبیوں پر، اچھائی یا برائیوں پر دلالت کرے. اب چلے الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور الرحیم یہ بھی صفت ہے. یہ صفت اول بنتا ہے ترکیب میں، اول، اور یہ صفت ثانی. اب دونوں کے معنی آتے ہیں مہربان کے، دونوں کے معنی آتے ہیں رحم کرنے والے کے. اب اس کے تعلق سے مفسرین کے بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، اچھا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، دونوں الرحمن اور الرحیم یہ مبالغے کا صیغہ ہے. مفسرین کے اس بارے میں قول یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اندر مبالغہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ الرحمن میں الرحیم کے مقابلے میں مبالغہ زیادہ ہے، الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے. ایک قول یہ ہو گیا. اور ایک قول یہ ہے کہ الرحمن یہ خاص ہے، الرحمن یہ خاص ہے اور الرحیم یہ عام ہے. اسی لیے الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ الرحمن لفظ الرحمن اس رحمت پر دلالت کرتا ہے جو کسی ذات کے اندر نہیں پائی جا سکتی، جو کسی ذات کے اندر نہیں پائی جا سکتی اس رحمت پر یہ دلالت کرتا ہے. الرحمن اس رحمت پر دلالت کرتا ہے جو کسی ذات کے اندر نہیں پائی جا سکتی. یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں ویسا کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ الرحمن کا یہ معنی ہوا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص کا نام الرحمن نہیں رکھا جا سکتا، محض الرحمن نام رکھنا یہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر اس نام کو رکھا جائے گا تو اس میں عبد کا لگانا واجب ہے. بغیر عبد کے لگائے عبد الرحمان تو رکھ سکتے ہیں، عبید الرحمان تو رکھ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں رکھ سکتے. اسی لیے علماء نے اس کو بھی ناجائز لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمان ہے یا کسی شخص کا نام عبید الرحمان ہے اس کو رحمان نام سے پکارا جائے. اور الرحیم یہ عام ہے، یہ عام رحمت پر دلالت کرتا ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات کے اندر پائی جائے یا نہ پائی جائے، یہ عام رحمت پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو رحیم یہ عام رحمت پر دلالت کرتا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رحمان سے مراد دنیا میں جتنی بھی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں اپنے بندوں پر وہ رحمت مراد ہے، اور رحیم سے مراد آخرت کی رحمت مراد ہے. بہرحال تو ترجمہ دیکھیں، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس کی ترکیب کو سمجھے. اس کی ترکیب کے بارے میں میں نے بتایا تھا. ترکیب کہتے ہیں کسی جملے کو الگ الگ کر کے ان کے آپس میں رشتوں کو، آپس کے تعلق کو بیان کرنا، نحوی قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے آپس کے رشتوں کو، آپس کے تعلقات کو بیان کرنا، بتانا، یہ ترکیب کہلاتا ہے.
اور ترکیب ابھی آپ لوگ جو ہے ترکیب کی جو شروعات ہے تو شروعات میں ترکیب کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن جب آپ دو چار صفحے دو چار سورے پڑھ لیں گے تو وہی ترکیب آتی ہے. دو چار صفحہ آپ نے پڑھ لی ہے تو ترکیب وہی آتی ہے، بدل بدل کر نہیں آتی ہے. تو پھر آپ کو خود ترکیب کرنا آ جائے گا. ترکیب دیکھیے، اس میں سب سے پہلے جو با ہے یہ با حرف جار، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، اور یہ الرحمن جیسا کہ میں نے اس کے پہلے بھی بتایا یہ صفت اول ہے اور الرحیم صفت ثانی ہے. اب دیکھیں اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. ظاہر سی بات ہے جب موصوف ہوگا تو اس کی صفت بھی ہوگی. تو اللہ موصوف ہے تو اس کی صفت لائی گئی ہے الرحمن الرحیم. اب یہ موصوف صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہاں پر یہ مضاف تھا، اسم مضاف تھا، تب یہ مضاف الیہ بن جائے گا. یہ پورا مضاف الیہ بنے گا، یہ موصوف صفت مل کر اس کا مضاف الیہ بنے گا. مضاف الیہ اسم مضاف کا، کیونکہ جب مضاف آیا ہے تو مضاف الیہ بھی لانا ضروری ہے. اسم کو ہم نے مضاف مانے ہیں تو اس کا مضاف الیہ ہم نے موصوف صفت کر کے اس کا مضاف الیہ لے کر آئے. اب مضاف الیہ مل کر ہم نے بڑے بار حرف جار ہے، اور جار جو ہوگا حرف جار کا مجرور بھی ہوتا ہے، حرف جار کا مجرور بھی ہوتا ہے. تو اب مضاف الیہ جب بن گیا تو مضاف الیہ مل کر اس کو ہم بنا دیں گے مجرور. مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مجرور، با حرف جار کا مجرور. اب جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا، جار مجرور فعل یا شبہ فعل کے، یہ بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ جار مجرور فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے. جس کے متعلق ہو رہے ہیں، جو چیز متعلق ہو رہا ہے جار مجرور سے متعلق کہتے ہیں، اور جس فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہو رہا ہے اس کو متعلق کہتے ہیں. متعلق اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کے متعلق کیا گیا. جس فعل یا شبہ فعل کے متعلق کیا جائے گا اسے متعلق کہیں گے، اور جس اسم متعلق کیا جائے گا اسے متعلق کہیں گے. پھر جار مجرور متعلق کہلائیں گے. اور یہاں پر ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اشرعو فعل محذوف ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشرعو فعل کے، متعلق اشرعو. تو یہ اشرعو جو ہے یہ متعلق کہلائیں گا، اشرعو متعلق کہلائیں گا، اور یہ جار مجرور بسم اللہ ہی یہ متعلق کہلائیں گا. اشرعو فعل علی سبیل الفاعل، تو یہ اشرعو فعل سے متعلق ہوا، فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا.